السلام علیکم جی، ویلکم ٹو MTR ڈائریز۔ کل جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ میں کل بدعت کے اوپر ویڈیو بناؤں گا۔ بدعت بیسیکلی کہتے کسے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم اکثر خطبوں میں بھی سنتے ہیں، جس میں وہ بدعۃ ضلالہ کا لفظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے مطلب لمبی حدیث ہے، خطبہ تھا، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلتے رہنا اور اس چیز کو تھام کے رکھنا اور نئی چیزوں سے بچنا، اور ہر نیا دین میں ہر نیا داخل ہونے والا عمل بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ الفاظ ہے کہ اور یہ گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی بدعت لے کے جانے والی چیز ہے دوزخ میں۔ تو یعنی آسان الفاظ میں کہ اگر دین کے اندر وہ چیز، وہ عبادت، کوئی اور اس طرح کا طریقہ کار جو دین میں شامل نہیں تھا یا جس کی اساس قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، اگر آپ وہ چیز ایڈ کر لیتے ہیں، اسے بدعت کہتے ہیں۔ جس پہ کچھ طبقات اس طرح کے ہیں، ہمارے کچھ اس طرح کے فرقے ہیں جو کہ اس کو شدید کنڈیم کرتے ہیں کسی بھی نہیں آنے والی چیز کو، اور کچھ اس طرح کے طبقات ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ بدعت حسنہ کے نام پہ تکیہ کر کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چیز آنے دو، فلانا یہ وہ سارا کچھ۔ تو میں بھی، میرا پہلے تعلق کسی ایسے ہی طبقے سے تھا، مطلب میری پیدائش اسی طبقے میں ہوئی، ایک ایسے فرقے سے کہ جس کے اندر نام میں نہیں لے رہا کوئی، ایسے فرقے سے کہ جس کے اندر ان چیزوں کو جائز سمجھا جاتا تھا اور کافی چیزیں نکلی ہوئی تھی، ایڈ ہوئی ہوئی تھی۔ لیکن جب خود میں نے ذرا پڑھنا دیکھنا شروع کیا تو میں نے پہلے تو یہ دیکھا کہ یار اتنا اختلافات کیوں ہیں گروہوں میں، فرقوں میں، کیا کیا معاملہ۔ جب پھر میں نے خود اسٹڈی کیا تو الٹیمیٹلی میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ حدیث ہے بہت خوبصورت اور بہت جامع اور جسے کہتے ہیں نا بہت فلسفے کے اوپر مبنی حدیث ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کسی بندے کو، یعنی کسی بھی آپ طبقے کو، کسی انسان کو، بڑے سے بڑے عالم کو، اگر آپ یہ پرمیشن دے دیں گے کہ وہ کوئی بھی چیز ایڈ کر دے مذہب میں نیکی سوچ کے، مطلب ہر بندہ کوئی نئی چیز اب ایڈ ہوتی ہے بدعت، وہ کیا یہی رہے ہوتے ہیں اکثر آپ سنیں، او جی حج کیا ہے، جس طرح میں نے شبرات ہی کی، او جی عبادت ہی کر رہے ہیں نا جی، حج کیا ہے، اور نیک کام ہی کر رہے ہیں، ہر کوئی کیا یہی رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ہر کسی کو یہ پرمیشن دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نئی سے نئی بدعت نکلتی جائیں گی، پھر اتنی بدعت نکل جاتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لوگ جا کے مزاروں سے مانگنے لگ گئے ہیں، لوگ جا کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، او جی نیک بندے ہیں نا جی، نیک بندوں سے منگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے میں یہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، ان سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار نماز پڑھتے ہیں آپ، جب سجدہ کرنے لگتے ہیں 2 سجدے کرتے ہیں، تیسرا سجدہ ایک اور کر لیا کریں، کیا حرج ہے، اللہ کا نام ہی لیں گے نا، یا تیسرے سجدے میں آپ کوئی اور چیز پڑھیں گے، اللہ کا نام ہی لیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھیں گے نا، تو پڑھ لیا کریں، کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جی نہیں نبی علیہ السلام کا طریقہ، تو نبی علیہ السلام کے باقی جو طریقے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس سے نہیں ہٹنا، وہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہی ہے، جب امت نے اس حدیث کو پس پوچھ ڈالا تو اس کی وجہ دیکھیں کیا بنی کہ کچھ اس طرح کے فرقے ہیں، میں پھر وہی نام نہیں لے رہا، بہت بڑے فرقے ہیں مشہور، ان میں اتنی بدعات چلتی چلی گئیں کہ جن کی اصل کوئی نہیں ہے۔ آپ انہیں سمجھاؤ، اور جی بزرگ یہ کرتے ہیں، بھائی بزرگوں سے غلطیاں نہیں ہو سکتی کیا؟ آپ خود سوچیں، کامن سینس کی بات ہے، قرآن ایک، حدیث ایک، اس کے باوجود آج اتنے فرقے کھڑے ہو گئے، اتنی انٹرپریٹیشنز بن گئی، کامن سی بات ہے، کوئی نہ کوئی تو صحیح اور کوئی نہ کوئی غلط ہے نا۔ مثال کے طور پہ شبرات کی بات کریں، شبرات کا میں نے پرسوں اسٹیٹس لگایا، اس پہ کئی علماء کرام ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کا قرآن و حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تو کلیئر ہے معاملہ، میں نے اس دن بھی کیا تھا۔ اب ایک طرف علماء کرام کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن و حدیث سے تعلق کوئی نہیں ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف علماء کرام قرآن سے نہیں، حدیث سے، وہ ضعیف حدیث ہے ویسے، اسی ضعیف حدیث سے اس کی فرضیت ثابت کر رہے ہیں اور اپنے طبقے کو اس کے پیچھے لگایا ہوا۔ اب مجھے بتائیں دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے، غلط ہے، نہیں ہے؟ اگر آپ ایک کو غلط کہیں گے تو پلے کہیں گے، او جی آپ کو کیا پتہ، او جی آپ کوئی اس عالم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو۔ بھائی ہم عالم سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ میں جب پرسوں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز غلط ہے تو میں یہ بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ کن لوگوں نے اس بات کو غلط کہی ہے، میں کن کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں۔ میں ایک عالم کو غلط کہتے ہوئے پرلی سائڈ پہ بھی عالموں کے ہی بیان سامنے رکھ رہا تھا، قرآن و حدیث۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل کے دور میں، کسی کو حدیث سنائیں وہ جناب وہ میرے فلانے نے ایسے بات کی ہے، میرے بزرگ نے، بڑے سے بڑے بزرگ ہوں، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ حسن ظن رکھتے ہوئے میں ایک بات کر رہا ہوں، بہت بڑا حسن ظن رکھتے ہوئے کہ بڑے سے بڑے عالم دین سے غلطی ہو سکتی ہے، یار انسان ہے ایٹ دا اینڈ۔ قرآن و حدیث حجت ہے بس، نبی علیہ السلام کے قول کے علاوہ کسی انسان کا قول اتنی حجت نہیں ہے، اگر حدیث سامنے آ جائے گی ساری چیز پیچھے ہو جائے گی۔ تو خیر بات شروع ہوئی کہاں سے کہاں چلے گی، تو فرقہ واریت جو پھیلی ہے، جو فرقہ ورنہ ٹسل شروع ہوئی ہے اور اسلام میں اتنی ڈویژن چلی گئی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بدعت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم الٹیمیٹلی اس حدیث پہ آ جائیں گے نا، نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میری قرآن و سنت کو آپ نے سختی سے پکڑ کے رکھنا ہے، آپ کی کافی ساری حدیث میں یہ چیز آئی ہے، تو جب ہم قرآن کو سختی سے پکڑ لیں گے، حدیث کو سختی سے پکڑ لیں گے، اس کے بعد ہمارے اندر یہ تفرقے نہیں رہ جائیں گے۔ ہمارے اندر تفرقے آئے ہی اس لیے کہ ہم نے پکڑی نہیں، بدعتیں ہوتی چلے گی۔ پھر میں وہی بتا رہا ہوں نا یار، ہر بندہ پھر تو اپنی مرضی کی چیز داخل کرتا جائے گا دین میں، ہر بندہ کہے گا یار کیا حرج ہے، میں نیک نیت میری نیک ہے، اور بھائی نیک نیت معاملات نہیں چلتے ہوتے۔ صحابہ کی زندگی میں آپ جا کے دیکھیں، اگر وہ سب سے بڑی مشہور حضرت اسامہ والی ہے، حضرت اسامہ بن زید نے جب ایک جنگ کے دوران ایک کافر کو قتل کر دیا، تو لیکن انہیں کھٹک تھی کہ بھئی میں جب اسے قتل کرنے لگا تو اس نے آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ لیا تھا، تو حضرت اسامہ کو تھا کہ بھئی ڈر سے پڑھا ہے بچنے کے لیے،
تو انہوں نے قتل کر دیا، لیکن جب جا کے انہوں نے نبی علیہ السلام کو کہا، اب نیت ان کی اچھی تھی، اسامہ کی نیت غلط نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات کی، نبی علیہ السلام نے کہا اسامہ وہ کیا دن ہوگا کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں تیرے اس کو مقدمہ پیش کرے گا، یعنی تیرے خلاف مقدمہ پیش کرے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ آپ اس کے ظاہر پہ چلتے، اب نیت ٹھیک تھی لیکن عمل غلط تھا، تو یہاں پہ ہو گیا معاملہ۔ سملرلی نیت آپ کی جتنی بھی ٹھیک ہو، آپ کو لائسنس نہیں مل جاتا کوئی کام کرنے کا۔ میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جو تو یار ہر بندہ اپنی مرضی سے چیز داخل کرتا چلا جائے، کل کو کوئی کہے کہ جی وہی بات میں نے جو 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے کرتے ہیں، کہاں نبی علیہ السلام نے منع کیا؟ یہ بھی اکثر ہوتا ہے، کسی کو کہو نا کہ جی یہ چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کہتے ہیں یہ دکھاؤ یہ منع کہاں ہے، تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ جب سجدہ کرنا ہے تو 2 سجدے کرنے ہیں، تیسرا نہیں کرنا۔ کل سے پھر آپ نماز میں تیسرا سجدہ کیا کریں، لگ پتہ جائے گا پھر کیا معاملہ ہے۔ باقی اللہ اس قوم کو ہدایت دے، خدا تحقیق کیا کریں چیزوں کی۔ آج کل بڑے فتنے چل رہے ہیں، بعض لوگ ضعیف روایات کے اوپر بڑے بڑے موقف کھڑے کر لیتے ہیں۔ صحیح اور ضعیف کی سینس آپ کو ہونی چاہیے، تھوڑا بہت علم حاصل کریں، دین کو جس طریقے سے کر دیا گیا ذرا خدا تھوڑا سا تحقیق کر لیا کریں۔